خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہن سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کوہ اور اوپر اٹھ آیا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ خالد کو خیال آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر پھیرا، جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی آواز اسے ماضی سے نکال لائی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑا سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینے تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینے سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصعب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصعب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔
اس کا پتہ نہیں چلا؟ میں نے سنا تھا کہ یوحاوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیث بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیث بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیث بن موشان اور یوحاوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ لیث بن موشان؟ صرف لیث بن موشان زندہ ہے، ابو جرید اور یوحاوا وہ بد روحیں بن گئے تھے۔ ابو جریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کا تو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس کے جیسے 4 یہودنوں کا جادو تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جل ترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ خالد ان حماق سے سن رہا تھا۔ جرید بن مصب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیث بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا، جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا، لیث بن موشان اور یوحاوا جرید بن مصب کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مصب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سر پر دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں۔ خالد نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ابو جریج نے کہا، لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید، جرید، کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا، یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کا انداز میں ایسا اثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی اثر نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہامتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔